بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ غزوہ خندق کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے اثرات محسوس کیے تو گھر جا کر بکری کا بچہ ذبح کرنے کا اہتمام کیا، اور ان کی اہلیہ نے 1 صاع جو جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے تو 1 صاع جو انہوں نے پیسا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازداری کے ساتھ دعوت دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بنفس نفیس اور اپنے چند رفقا کو لے کر ہمارے گھر تشریف لے آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ سارے چلو اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت میں شرکت کر لو۔ تقریباً 1000 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کے گھر میں گئے تو کھانا چند افراد کے لیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 افراد آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ سب کے سیر ہو کر کھانے کے بعد بھی ہانڈی ویسی ہی تھی، جوش مارتی رہی اور آٹا بھی باقی رہا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں اور سیرت کی مختلف کتابوں میں الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کو بڑے سخت حالات کا سامنا رہا۔ کفار کا اتحادی لشکر بہت بڑی مقدار میں مدینہ منورہ پر حملہ آور تھا۔ مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی۔ خندق کھودنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھدائی میں حصہ لیا۔ صحابہ کرام نے فاقوں کے باوجود خندق کی کھدائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران جب تمام صحابہ فاقے سے تھے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ اب چونکہ ایک صحابی تھے، سب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے جو کچھ ہو سکا وہ کر دیا کہ بکری کے ایک بچے کو ذبح کرنے کا اہتمام کیا، اور ان کی اہلیہ نے کچھ جو پیسا اور چند افراد کے کھانے کا انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طریقے سے چند افراد کے کھانے کا اہتمام ہے، تو آپ تشریف لے آئیے اور اپنے ساتھ 1-2 افراد کو بھی دعوت دے دیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے آٹے کو نہ کھولنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو، جو تقریباً 1000 کے قریب تھے، لے کر حضرت جابر کے گھر چلے گئے۔ حضرت جابر کی اہلیہ باہر تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کھانا چند افراد کا ہے اور یہ تو پورا لشکر آ رہا ہے، تو وہ پریشان ہوئی اور حضرت جابر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے معاملہ بتا دیا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہے۔ تو وہ بھی صحابیہ خاتون تھی، سمجھ گئیں کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سبھی کو یہ کھانا پورا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب پکانا شروع کرو۔ تو روٹیاں بھی بننی شروع ہوئیں اور سالن بھی تیار ہونا شروع ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا بننے کے بعد 10 افراد کو گھر کے اندر لاتے گئے اور انہیں کھلاتے گئے، یہاں تک کہ 1000 افراد پر مشتمل پورے لشکر نے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد بھی کھانا اور روٹی ویسی ہی باقی تھا۔ چنانچہ انہوں نے پھر اپنے پڑوسیوں کو ہدیے میں وہ بھیجا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کیا کہ چند افراد کا کھانا اللہ تبارک و تعالی نے 1000 افراد پر مشتمل پورے لشکر کے لیے کافی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔